بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، یہ آج کا سبق ہے جس کا عنوان ہے قدرتی آفات۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ سارہ بے چینی سے ابو جان کے دفتر سے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابو جان گھر واپس آ کر جیسے ہی کھانا کھا کر فارغ ہوئے، سارہ کاپی پینسل لیے ان کے پاس آئی اور بولی، ابو جان، 3 دن بعد ہمارے اسکول میں تقریری مقابلہ ہے۔ میں نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ مجھے موضوع سے متعلق کچھ معلومات چاہیے۔ کیا آپ میری مدد کر دیں گے؟ ابو جان: جی ضرور۔ یہ بتائیں کہ آپ کی تقریر کا موضوع کیا ہے؟ سارہ: ابو جان، میری تقریر کا موضوع ہے قدرتی آفات۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں؟ ابو جان: سارہ بیٹا، ایسے قدرتی واقعات جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن ان واقعات کی وجہ سے انسانی جان اور مال کو نقصان پہنچتا ہے، قدرتی آفات کہتے ہیں۔ سارہ: ابو جان، قدرتی آفات کون کون سی ہیں؟ ابو جان کیا کہتے ہیں؟ سنو بیٹا، سمندری طوفان، سیلاب، زلزلے، آتش فشاں اور آسمانی بجلی وغیرہ قدرتی آفات ہیں۔ سارہ: سارہ پوچھتی ہے، ابو جان، قدرتی آفات کیوں آتی ہیں؟ ابو جان: قدرتی آفات کے آنے کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ کبھی زیر زمین پیدا ہونے والی حرکت کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے زلزلہ آنا اور آتش فشاں کا پھٹ جانا۔ کبھی یہ دریاؤں میں پانی کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے سیلاب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے برفانی طوفان، گرمی کی شدید لہر، جنگلوں میں لگنے والی آگ اور تیز رفتار آندھی بھی قدرتی آفات ہیں جو موسمی اثرات کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک بات میں بھول گیا، اس کے علاوہ کسی جگہ وبا کا پھیل جانا یا قحط پڑ جانا بھی قدرتی آفات میں شامل ہوتا ہے۔ سارہ: ابو جان، ان قدرتی آفات سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ابو جان: قدرتی آفات کی وجہ سے جانی اور مالی دونوں طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مویشی پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ان کی وجہ سے درختوں، سڑکوں اور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ سارہ: ابو جان، ان قدرتی آفات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ابو جان کیا کہتے ہیں بیٹا؟ قدرتی آفات کو روکنے پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں، لیکن ہاں، اگر کچھ حفاظتی اقدامات کر لیے جائیں تو ان کے نقصانات سے بڑی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جیسے جن علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں وہاں مکانات لکڑی کے بنائے جائیں اور بلند عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں۔ سیلاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں، زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی کی زائد مقدار کو محفوظ کیا جا سکے۔ برفانی طوفان کے دنوں میں پہاڑی علاقوں میں نہ جائیں۔ سارہ: ابو جان، جب کہیں کوئی قدرتی آفت آ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابو جان بیٹا، ایسی صورتحال میں لوگ مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ حکومت کے سب ادارے لوگوں کی جان و مال بچانے اور انہیں طرح کی مدد فراہم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس فقرے کو دوبارہ سنیں۔ حکومت کے سب ادارے لوگوں کی جان و مال بچانے اور انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باہر کے ممالک سے بھی ڈاکٹر اور رضاکار مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ سارہ: کیا ہم بچے بھی امدادی کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں؟ ابو جان پیار سے: جی بیٹا، کیوں نہیں؟ آپ بچے اپنے جیب خرچ کے پیسے امدادی کاموں میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں سے روزمرہ استعمال کی چیزیں جمع کر کے اپنے والدین کی مدد سے امدادی کیمپوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ سارہ: ابو جان، اگر ہم پر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابو جان: بیٹا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔
اگر قدرتی آفت آ جائے تو صبر کے مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی جانیں بچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ سارہ نے اتنی مفید معلومات فراہم کرنے پر ابو جان کا شکریہ ادا کیا اور پھر تقریر کی تیاری کرنے کے لیے ابو جان سے اجازت لے کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ بچوں، یہ تھی آج کی کہانی، اور اس کہانی سے ہم نے بھی الحمدللہ بڑا کچھ سیکھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان کی گھڑی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو ہم نے صبر سے کام لینا ہے، اور ہر اس اپنے مسلمان بھائی کی، ہر اس انسان کی ضرور مدد کرنی چاہیے جو بیچارہ مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اور اپنی اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے۔